شہنشاہ ہے. تو یہ گدی اسی طرح سے چلتی ہے, یہ سلیکشن ہے, یا اس کا کوئی اور پروسیس ہوتا ہے جس بنیاد پہ یہ لڑی چلتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں انتہائی محبت کے ساتھ اور بڑے خلوص کے ساتھ آپ کے اس پروگرام کو دل کی اتھا گہرائیوں سے قبول بھی کرتا ہوں اور اس کو خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں. بہت شکریہ. کہ دین و دنیا کا جو ایک تصور ہے کہ یہ کوئی علیحدہ راہیں ہیں, اور آپ کس پروگرام میں نے بیرون ملک بھی ان پروگراموں کو دیکھا, اور یہاں بھی میں نے اسپیشلی خاص کر یہ جو دین و دنیا کے عنوان سے آپ کے پروگرام ہیں, صحیح, انہوں نے اپنا ایک مزاج پیش کیا ہے اور لوگوں کو جوڑنے کا. بے شک. اور یہ جو علیحدہ علیحدہ ہمارے احباب نظر آتے تھے ان کو بڑے خوبصورت طریقے سے آپ نے پرویا ہے. اور اسی حوالے سے میں آپ کے سوال کو اس طرح پیش کروں گا کہ دین میں وراثت علم ہے, اور علم ہی وہ ورثہ ہے جو نبوت کا نور ہے. اور یہ جتنے اولیاء کاملین گزرے ہیں, بزرگان دین گزرے ہیں, انہوں نے بھی فقر اسی بنیاد پر کیا بات, اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنایا کہ وہ علم جو کتاب سے پڑھا یا نظر سے سیکھا اسی نے ان کو بے نیاز بھی بنایا. کیا بات, اور اس بے نیاز سے محبت کا رشتہ بھی سکھایا. اس لیے یہ جو سلسلہ گدی ہے یہ ایک انتظامی امر ہے, جبکہ فقر کا وارث بھی اور اس کا نمائندہ بھی وہ ہوتا ہے, چاہے وہ اولاد ہو اور چاہے وہ مرید ہو, جب تک وہ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک اندر باہر سے اس فقر کا مزاج شناسا نہیں بنتا اور اس کا صحیح پروموٹر نہیں بنتا. اور جب میں کسی پروموٹر کی بات کر رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پھول وہ ہے جو خوشبو دے, بے شک, اور چراغ وہ ہے جو روشنی دے. جب کسی وجود سے روشنی پھوٹنے لگ جاتی ہے اور جب کسی پھول سے خوشبو آنے لگ جاتی ہے تو وہی کمال ہوتا ہے. اور فقر کی دنیا میں یہی سب سے آپ نے بڑی خوبصورت بات کی. یہ جو علم کی وراثت آپ نے ذکر کیا, اگر اسی بات کو دیکھیں تو یہ جو سلطان باہو ٹرسٹ ہے اس کا جو امپیکٹ ہے یہ صرف ایک دینی تعلیم نہیں ہے, یہ ایجوکیشنل جنرل جو مین سٹریم ایجوکیشن ہے اس پہ بھی کام کر رہا ہے. الحمدللہ ہم نے یہاں بھی ایک بہت بڑا کام کیا ہے ماشاءاللہ. تحفیظ القرآن سے لے کر فہم القرآن تک. صحیح. اور پاکستان میں جو بھی ہمارا اس وقت انگلش میڈیم ہے یا اردو میڈیم ہے یا جو بھی نظام ہے جی, اس کو ہم نے ایک ایسا مکس پروڈکٹ تیار کیا ہے کہ ایک ہی وقت میں ہمارے بچے حافظ قرآن بھی ہو رہے ہیں اور اس کے بعد وہ اچھے اعزاز کے ساتھ پرائمری بھی پاس کرتے ہیں, مڈل بھی پاس کرتے ہیں, میٹرک بھی پاس کرتے ہیں, ایف اے بھی پاس کرتے ہیں. سو مین سٹریم میں بھی ہیں اور ریلیجن میں بھی ہم نے اس میں سکولز اور کالجز کو مرج کیا ہے. کبھی آپ نے سنا ہوگا ظاہر پالیسیاں گورنمنٹس کی بنتی رہتی ہیں. ایک دور تھا جب بڑا یہاں چل رہا تھا کہ یہ مدارس جو ہیں یہاں سے دہشت گرد تیار ہو رہے ہیں تو ان کی رجسٹریشن ہونی چاہیے. جی بالکل. اور اس پر پھر ہماری مختلف کانفرنسیں بھی ہوئی, حکومتی عہدیداروں سے ہوئی, صدر پاکستان سے ہوئی. تو ایک ایسی تقریب میں جب یہ بات چیت چل رہی تھی تو میں نے علماء کو مخاطب ہو کے عرض کیا کہ آپ کیوں اس بات سے خفا ہیں کہ آپ کے مدارس کی رجسٹریشن ہو رہی ہے, ہونے دیں. اگر یہ آپ کو کمپیوٹرز دیتے ہیں, اگر آپ کو جدید ٹیکنالوجی دیتے ہیں تو آپ کو خوش ہونا چاہیے. لیکن اس کے ساتھ میں نے اس وقت کے صدر پاکستان سے یہ عرض کی کہ اگر آپ اتنا زور مدارس کو اپ گریڈ پر کرنے کی بجائے اگر آپ کچھ زور اس بات پہ بھی لگا دیں کہ جو سکولز موجود ہیں, کالجز موجود ہیں, یونیورسٹیز موجود ہیں, انہی میں اسلامائزیشن کا پروسیس شروع کر دیا جائے. کیا بات, تاکہ یہ جو تفریق پیدا ہو گئی ہے یہ اس لیول پہ بھی ختم ہو. ہاں بالکل. چونکہ یہ ہائی اتھارٹیز جب تک اس پر کام نہیں کریں گی اور اوپر سے یہ کام نہیں ہوگا, نیچے تو ہو رہا ہے اور بہت سارے ادارے اب وجود میں آ گئے ہیں حضرت سلطان باہو ٹرسٹ کے علاوہ بھی جو اسکول اور دینی تعلیم کو انہوں نے
ملا کے ایک بڑا خوبصورت گلدستہ تیار کیا ہے. اچھا صاحب، اس میں جو پرپز ہوتا ہے ساری چیریٹی کا، چیریٹی پتہ نہیں لفظ استعمال کرنا بھی چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، مجھے تو ایسا لگتا ہے ساری چیریٹی جو ہے وہ کسی کا حصہ ہوتا ہے، کسی کا حق ہوتا ہے جو ایک شخص جو ہے وہ دوسرے تک پہنچاتا ہے. بیچ میں یہ جو ادارے ہیں یہ ایک مڈل مین کا رول ادا کرتے ہیں. یہ جو سلطان باہو ٹرسٹ ہے اس کی چیریٹی کا بنیادی پرپز کیا ہے؟ اب دیکھیں، ہم انتہائی غریب جو ہمارا ہے پس منظر ہے جی، ہم وہ قوم ہیں جو پاورٹی لائن سے بہت نیچے ہیں. اب میں اپنے علاقے کی بات کرتا ہوں. حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کا دربار ڈسٹرکٹ جنگ میں ہے اور ہماری تحصیل احمد پور ہے. میں پوری دنیا میں گیا ہوں، پاکستان کا کوئی ایسا کونا نہیں جہاں نہیں گیا ہوں. ہر جگہ پہ ہم نے ادارے قائم کیے، لیکن میرے اپنے نقطہ نظر کے مطابق جتنی غریبی میرے علاقے میں کہیں بھی نہیں ہے. کیونکہ یہاں آج بھی وہ نظام قائم ہے جس کو آپ وڈیرا شاہی کہتے ہیں، فیوڈل لارڈز کہتے ہیں. یہ اس طرح کے لوگ ہیں کہ انہیں اس سے کوئی غرض نہیں کہ ان کا نوکر رات کو سوتا کہاں ہے، اس کے بچے پڑھتے کہاں ہیں. میں نے یہی لاہور میں ٹھوکر نیاز بیگ پر، جو کہ اس علاقے کے اکثر جو لوگ ہیں، جوڈیشل کالونی ہے اور پھر بہت ساری اور یہ لوگ تو گرامر سکولوں میں اپنے بچے پڑھا لیتے ہیں، لیکن ان کے جو ڈرائیور ہیں ان کے بچے کہاں پڑھتے ہیں. ان کے جو نوکر ہیں، میں نے جو سکول وہاں قائم کیا ہے اس کی اسٹرینتھ اوور 800 ہے، اور یہ واحد سکول ہے جس میں فیس سسٹم ایک نام ہے صرف، اس کو ہم خود سپانسر کرتے ہیں اور ان بچوں کو اپ گریڈ کر رہے ہیں. تو بیسیکلی ہمارا آئیڈیا اس وقت بھی یہ تھا اور آج بھی یہ ہے کہ یہ جو پاورٹی لائن سے نیچے ہمارے لوگ رہ رہے ہیں ان کو ہم اپ گریڈ کریں اور ان کو جو مین سٹریم لائن ہے اس کے اندر لے کر. حافظ جی ایک چھوٹا سا میں وقفہ پیر صاحب لے لوں اور واپس آتے ہیں. خواتین حضرات یہ بات یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ملا پینٹین، یہ کمزور بالوں کو جڑوں سے سروں تک ریپیئر کرے، بال بنا